بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ آج کل فلو یا نزلے زکام کا موسم ہے، جسے دیکھیں چھینکیں مارتا یا ناک صاف کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جسے زکام ہوتا ہے وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے دور رہیں، کہیں آپ کو بھی یہ جراثیم نہ لگ جائیں۔ انسان کو جب نزلہ و زکام ہوتا ہے تو اس پر بدحالی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کام کرتے کرتے اکتا جاتا ہے، اور کام کی سپیڈ میں بھی خاصا فرق پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اکثر لوگ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ دیسی طریقے کے مطابق دودھ میں ہلدی، تھوڑا سا ادرک کا رس اور چٹکی بھر پسی کالی مرچیں ملا کر پی لیتے ہیں، جس سے نزلہ زکام میں کافی فرق پڑتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جب نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو کیا اس کا فوری علاج کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر نزلہ زکام ہو جائے تو اس کا فوری علاج نہیں کروانا چاہیے۔ آپ کے اس فرمان کے پیچھے موجودہ سائنس کیا کہتی ہے، اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکام کے فوری علاج سے کیوں منع فرمایا ہے۔ تو یاد رہے کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے سر میں جزام یعنی کوڑ کی جوش مارنے والی ایک رگ ہوتی ہے۔ جب وہ جوش مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کر دیتا ہے، لہٰذا زکام کا علاج مت کرو۔ بروایت مستدرک حدیث نمبر 8262۔ اسی روایت کے پیش نظر حکماء حضرات بھی زکام کا فوری علاج بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر اوقات گھر کے بڑے بزرگ لوگوں سے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ زکام کو فوری طور پر مت روکیے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ زکام کی صورت میں ناک کے بہنے کی حکمت ہے، اور وہ حکمت حدیث مبارکہ میں بیان ہو گئی ہے۔ جزام کی رگ کے جوش کی وجہ سے یہ زکام ہوتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ زکام میں ناک سے بہنے والے پانی کو بہنے دیا جائے تاکہ وہ جزام کا خطرہ کم ہو جائے۔ لیکن دوستو، عام مشاہدہ یہی ہے کہ اکثر لوگ زکام سے یکدم پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً علاج شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی انڈے ابال کر کھاتا ہے تو کوئی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور زکام کو فوری طور پر روکنے کے لیے علاج اور ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے نقصان کا خدشہ ہے، اسی لیے چاہیے کہ زکام کا علاج فوراً نہ کیا جائے، بلکہ 2-4 دن تک زکام کا پانی بہنے دیا جائے اور اس کے بعد اس کا علاج کروایا جائے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ زکام اگرچہ ایک بیماری ہے، لیکن ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس زکام کے چند فوائد آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زکام سے دماغی امراض دفع ہو جاتے ہیں، زکام والے کو جنون نہیں ہوتا، زکام خیریت سے گزر جائے تو بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نزلہ اور زکام کے ساتھ چھینک سے دماغ ہلکا ہو کر صاف ہو جاتا ہے، طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، اور زکام سے بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ زکام سے جسم کو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ زکام کا جلد سے جلد علاج کروائیں اور اس سے جان چھڑائیں۔ حالانکہ زکام ہمارے لیے کئی طرح سے بہتر ہے، لیکن دوستو، یہی زکام اگر لمبے عرصے کے لیے ہو یا پھر یہ زکام نزلے میں تبدیل ہو جائے تو پھر ضروری ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے، کیونکہ نزلہ انسانی صحت پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر نزلہ اور زکام جلد ٹھیک نہ ہو تو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ مسلسل نزلہ رہنے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، دماغی صلاحیت میں کمی آتی ہے، کان اور سانس کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید بھی کئی تکلیف دہ امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں نزلہ اور زکام کو نقصان دہ بیماریوں میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے نزلہ اور زکام جو طوالت اختیار کر جائیں تو ان کا علاج ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو نزلے کی شکایت مسلسل رہتی ہے، اور جن لوگوں کی ناک نزلے کی وجہ سے بند رہتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ نزلے کا علاج بہت ضروری ہے، اس کا علاج لازمی کروائیں۔
یاد رہے کہ جب زکام یا نزلہ رک جاتا ہے تو یہ انسان کے لیے بہت پریشان کن ہوتا ہے۔ اس سے سر میں درد رہتا ہے اور انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور انسان کوئی کام نہیں کر پاتا۔ بعض اوقات تو اس کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو رکا ہوا نزلہ کھولنے کے 2 طریقے بتاتے ہیں۔ یہ 2 طریقے بہت ہی مفید اور مجرب ہیں۔ پہلا طریقہ ہے بھاپ لینا، یعنی پانی کی بھاپ میں سانس لینا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی صاف ستھری پتیلی میں ضرورت کے مطابق پانی ڈال کر ابال لیں، پھر اتار کر کسی جگہ رکھیں اور سر پر موٹا کپڑا یا تولیہ لپیٹ لیں اور اٹھتی ہوئی بھاپ کی طرف احتیاط سے چہرہ جھکائیں اور اس میں گہرے گہرے سانس لیتے رہیں۔ چند بار اس طرح کرنے سے انشاءاللہ رطوبت اور بلغم نکل جائیں گے، نزلہ دور ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دہکتے ہوئے کوئلوں پر پسی ہوئی ہلدی ڈال کر دھونی لی جائے۔ اس سے بھی ناک کھل جاتی ہے اور نزلے کی رطوبت بہنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو یا پھر کسی جاننے والے کو نزلہ ہے تو ان 2 طریقوں کو لازمی آزمائیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ کسی مسلمان کا بھلا ہو سکے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سائنس کی کہ نزلہ زکام کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ تو یاد رہے کہ سائنس کے مطابق نزلہ و زکام عام طور پر انفلوئنزا نامی وائرس سے پیدا ہوتے ہیں اور سائنس کے مطابق یہ وائرس دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتا ہے۔ انفلوئنزا سے عام طور پر سب کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تاہم کئی افراد اس کی وجہ سے سانس، حلق کی نالیوں، پھیپھڑوں اور نظام تنفس کی بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ انفلوئنزا کو وبائی زکام بھی کہا جاتا ہے اور یہ مونسون کے موسم میں پھیلنے والی عام بیماری ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ یہ وائرس کھلی فضا میں موجود ہوتا ہے، اس لیے ایک فرد سے دوسرے میں بآسانی منتقل ہو جاتا ہے۔ انفلوئنزا وائرس ہوا کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور ناک، گلے اور پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس بیماری کی نشانیوں میں بہتی ہوئی ناک، جسم اور گلے میں شدید درد اور بخار شامل ہیں۔ اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے اچھی غذا لینا چاہیے تاکہ جسم کی قوت مدافعت زیادہ مضبوط ہو جو اس وائرس کو ختم کر سکے۔ اگرچہ دنیا بھر میں اس وقت بھی انفلوئنزا یا نزلہ و زکام سے بچنے اور اس کے علاج کے لیے متعدد دوائیاں موجود ہیں، تاہم اب خبر سامنے آئی ہے کہ ماہرین صحت اس کے لیے ایک ایسی ویکسین تیار کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں جو ہر طرح کے نزلے و زکام کو ختم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ البتہ ہمیں چاہیے کہ اپنا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ اس طرح کی وباؤں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔